ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حمد و صلات کے بعد واجب صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت وارث قبلہ عالم حضور خواجہ زندہ پیر حضرت صاحبزادہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات خلفائے نظام، علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و دانش، اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے آج کی اس مبارک شب اللہ کے ایک مقرب بندے کے جلوہ میں حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مبارک شب جس کے متعلق قرآن مجید نے اعلان فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کتنی روحوں نے آج شب کے بعد اگلی 15 شعبان تک اس دنیا میں آنا ہے، اور کتنی روحوں نے اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کس نے کتنا رزق کھانا ہے، کہاں کھانا ہے، یہ سب اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ شب اس لحاظ سے بڑی اہم ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا ابو ہریرہ، مختلف روات اور مختلف طرق سے اس مضمون کی حدیث آئی ہے مختلف کتب میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق سبحان اللہ آسمان دنیا پر اجلال نزول فرماتا ہے۔ ویسے تو وہ جسم سے پاک ہے، سمت و جہت سے پاک ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ شرق و غرب ہر طرف اللہ ہے، جس طرف رخ کرو گے اسی طرف اللہ ہے، لیکن وہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر ساری رات اس کی رحمت بھری آواز آتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی بیماری میں مبتلا میں اسے شفا عطا کر دوں، وہاکذا ساری رات کی آواز ہوتی ہے فلاں چیز کا طالب کوئی ہے میں اسے عطا کر دوں، فلاں شے مانگنے والا ہے اسے عطا کر دوں، حتیٰ مطلع الفجر، حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے، ساری رات اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ رات میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر بالوں جتنے گناہگاروں کے گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور شارحین حدیث لکھتے ہیں
کہ مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا بنی کلب، اس کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ جب وہ ریوڑ نکلتے تھے پہاڑوں پر چڑھتے تھے تو پہاڑ سیاہ ہو جاتے تھے. تو فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اللہ اس قدر گناہ گاروں کے گناہ معاف کر دیتا. پھر یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس رات بھی معافی کے مستحق نہیں ہوتے. ایک فرمایا مشرک، شرک کرنے والا، اس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی. لیکن جملہ معترضہ آ گیا تو میں وضاحت کر دوں، شرک کو بھی لوگوں نے اپنے معنی پہنا دیا. یہ شرک ہو گیا، وہ شرک ہو گیا. جتنی آیات بتوں کے لیے تھیں وہ ساری اولیاء اللہ پر منطبق کر دی. مزارات پہ جانا شرک ہے، یہ شرک ہے. لیکن یہاں حضور علیہ السلام کا ایک فرمان کوٹ کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا کریم حضرت عقبہ ابن عامر راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے آخری ایام تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے گئے. آپ نے وہاں دعا کی اور اس کے بعد فرمایا ثم صعد علی المنبر، اس کے بعد ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. اس کا مطلب یا ممبر لے جایا گیا یا وہاں ممبر بنایا گیا. شہدائے احد کے مزار ظاہر ہے قبرستان ہے تو وہاں ممبر بچھایا گیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کوئی عام بات ارشاد فرمانا چاہتے تو ہی عام کھڑے ہو کر ارشاد فرما دیتے. لیکن جب کوئی بہت ہی اہم بات جس کو ایمفیسائز کرنا ہوتا وہ بات کہنا ہوتی تو پھر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوتے. تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا لوگوں میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، یعنی تمہاری شفاعت کا اہتمام ہوگا اور اللہ نے مجھے زمینوں کی خزانوں کی کنجیاں عطا کی ہیں. اور آخری جملہ جو آقا کریم نے ارشاد فرمایا واللہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، مجھے اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. ولکنی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، ہاں مجھے ایک خوف ہے کہ تم میرے بعد دنیا پرستی میں ڈوب جاؤ گے. اب یہاں کچھ لوگوں نے اس کا یہ معنی نکالا کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، یہ صرف صحابہ کرام کے لیے ہے. اگر یہ بات ان کی مان لی جائے تو پھر اگلے جملے کا اطلاق کس پہ کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے تم میرے بعد شرک کرو گے، ہاں یہ خوف ہے کہ میرے بعد تم دنیا پرست ہو جاؤ گے. تو کیا شرک صحابہ کرام نہیں کریں گے تو کیا دنیا پرست علیہ باللہ وہ ہوں گے؟ نہیں. اللہ رب العزت کے محبوب نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے تم میرے بعد شرک کرو گے، ہاں دنیا پرستی میں ڈوب جاؤ گے. تو میں جو مشرک ہے مشرک کی اس رات بھی بخشش نہیں ہے. دوسرا مشاہن، مشاہن کہتے ہیں کینہ پرور، جس کے دل میں بوجھ ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بات دل میں رکھتا ہے، کہیں موقع پہ کرتا ہے تاکہ اگلے کی تذلیل ہو جائے. فرمایا اس رات اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی. اور فرمایا آخر والدین کا بے ادب اور گستاخ اس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی. یاد رکھو یہ بات. ہم دور دراز جاتے ہیں، حضور قبلہ پیر صاحب کے پاس آتے ہیں، حضور دعا فرمائیں، لیکن والدین گھر بیٹھے ہوتے ہیں، سال سال ان کا منہ دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. یاد رکھیں بزرگوں کی دعائیں بھی آپ کے حق میں تب قبول ہوں گی جب ماں باپ راضی ہوں. تو ماں باپ کا بے ادب گستاخ اس کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی. فرمایا پھر جو مدمن الخمر ہوتا ہے، آدھی شرابی جو ہوتا ہے، شراب پینے والا، اس کی بخشش اس رات نہیں ہوتی. فرمایا جو بدکار ہے اس کی بخشش اس رات نہیں ہوتی. جادوگر کی بخشش اس رات نہیں ہوتی. اور فرمایا جو عبادت کے لیے بت بناتا ہے اس کی بخشش اس رات نہیں ہوتی.
یاد رکھیں، ایک بت ہوتا ہے اور ایک مجسمہ ہوتا ہے. اس کو انگریزی میں آئیڈل کہتے ہیں نا، وہ عبادت کے لیے ہوتا ہے بت. اور جو مجسمہ جسے اسٹیچو کہتے ہیں، یہ یادگاری ایک نمونہ ہوتا ہے. تو فرمایا جو عبادت کے لیے بت بناتا ہے اس کی بخشش اسراف بھی نہیں ہوتی. تو گویا بڑا بد نصیب آدمی ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے، تو یہ اس رات کی بخشش نہیں جاتے. تو آج کی رات ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کر رہا. یہ سوچ فکر کی بات بھی ہے. اب یہاں حضور علیہ السلام کی ایک بڑی فکر انگیز حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی شورۂ آفاق کتاب غنیۃ الطالبین میں جہاں شعبان معظم کے فضائل بیان کیے، اس باب میں ایک حدیث پاک نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی. اور نصیحت کیا تھی؟ فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو. 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو. بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو. مفلسی بندہ غریب ہو جائے، مفلسی کے آنے سے پہلے تمنگری کی، آسودگی کی، خوشحالی کی قدر کرو. تیسری چیز فرمایا مصروفیت سے پہلے فرصت کی قدر کرو. اور چوتھا فرمایا بیماری کے آنے سے پہلے صحت کی قدر کرو. اور 5ویں بات فرمائی موت کے آنے سے پہلے زندگی کی قدر کرو. جب بڑھاپا آتا ہے نا تو بندہ چلنے کے قابل نہیں رہتا، سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہتا. اس سے بڑی بدبختی کیا اور کیا کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز تک زمین پہ نہ رکھ سکے، بدقسمتی کی انتہا ہے. تو فرمایا بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو کہ جب تمہارے اعضاء و جوارح جوان ہیں، توانا ہے، تم اللہ کی عبادت کر سکتے ہو، روزے رکھ سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، اس کی قدر کرو. دوسرا فرمایا مفلسی آنے سے پہلے تمنگری کی قدر کرو. وہ رب بے نیاز ہے جس کو اکرام و انعامات سے نوازتا ہے، کبھی اسے در در کی بھیک منگوا دیتا ہے. اور اللہ رب العزت نے انسان کی سائیکی کو بیان کیا سورہ فجر میں. فرمایا اما الانسان اذا ما ابتلاه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. فرمایا اللہ جب انسان کو آزماتا ہے، اس طرح آزماتا ہے کہ اس پر انعام و اکرام کی بارش کر دیتا ہے، تو بندہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم فرما رکھا ہے. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب رب اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو یہی ناشکرا انسان کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. تو وہ رب بے نیاز، چاہے تو رزق وسیع کر دے، چاہے تو تنگ کر دے. تو اس سے پہلے کہ وہ مفلسی دے، تاریخی حقائق میں ہے مسلمانوں نے 800 سال اندلس میں حکومت کی. اموی شہزادہ عبد الرحمن الداخل جب اسپین گیا نا، آج موجودہ اسپین ہسپانیہ، تو 8 صدیاں مسلمانوں نے حکومت کی. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اموی شہزادے وہ جو کبھی ہسپانیہ کے تخت پر بیٹھے ہوتے تھے، وہ اشبیلیا میں، غرناطہ میں اور قرطبہ کی گلیوں میں پھر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. وہ بے نیاز ہے، کبھی مفلسی دیتا ہے، کبھی تمنگری دیتا ہے. تو فرمایا اگر آسودہ حال ہو تو قدر کرو اس کی، اس سے پہلے کہ مفلسی آ جائے. اور تیسری چیز فرمائی مصروفیت سے پہلے فرصت کی قدر کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قرب قیامت کا زمانہ آئے گا تو فتنے کے 3 دور آئیں گے. اور پہلے دور فتن کا جب آغاز ہوگا تو اس کی علامت کیا ہوگی؟ یتقارب الزمان. پہلی نشانی وقت سکڑ جائے گا. سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح. دن چڑھے گا، شام ہو جائے گی، اور ہر شخص کہے گا میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. تو فرمایا اس سے پہلے کہ
کہ تم اتنے مصروف ہو جاؤ کہ اللہ کے گھر سے آواز آئے اور تمہیں مسجد جانے کی توفیق نہ ہو. فرصت کی قدر کرو. چوتھی چیز فرمایا بیماری کے آنے سے پہلے صحت کی قدر کرو, کہ جب بیماری آ جائے تو اٹھنے کے قابل نہ رہو, ساری رات کھانستے گزر جائے, اس سے پہلے صحت کی قدر کرو. اس صحت کو استعمال کر کے اللہ کے حضور جھک جاؤ. اور پانچویں چیز فرمایا موت کے آنے سے پہلے زندگی کی قدر کرو. موت ہمارا ایمان ہے کہ موت نے بہرحال آنا ہے. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. یہ جب آئے گی تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی. حق ہے لیکن یہ معلوم نہیں کب آئے گی. ما تدری نفس بأی ارض تموت. کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کس سرزمین پہ موت آئے گی. تو موت حق ہے, کب آئے گی یہ معلوم نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس مہلت نہیں ہے, ایک لمحے کی مہلت نہیں ہے. یہاں میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموی خلیفہ ہیں جنہیں خلافت راشدہ کی پانچویں کڑی کہا جاتا ہے. آپ کو آپ کی بیٹیوں نے کہا بابا عید آ رہی ہے, ہمیں عید کے لیے نئے کپڑے دلوا دیں. آپ نے فرمایا بیٹا میرے پاس تو کچھ نہیں. بیٹیوں نے عرض کی بابا ہماری سہیلیاں سکھیاں ہمیں تانا دیتی ہیں, امیر المومنین کی بیٹی ہے, بیٹیاں ہیں ڈھنگ کے کپڑے پہننے کو نہیں ہیں. تو آپ نے جب بیٹیوں کو روتے دیکھا نا تو بیت المال کے خازن کو ایک حکم نامہ لکھا, مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو. پیش کی 1 مہینے کی تنخواہ دے دو. جب حکم نامہ اس خازن کے پاس پہنچا تو وہ آج کے دور کا بینکر نہیں تھا, امیر لوگ تھے, خیانت کا تصور بھی نہیں تھا. جب ان کے پاس وہ حکم نامہ پہنچا تو اسی حکم نامے کی پشت پہ لکھ دیا امیر المومنین آپ کے پاس 1 مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو, تو کیا آپ کے پاس 1 مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت ہے؟ آپ یہ ضمانت دے دے میں تنخواہ دے دیتا ہوں. آپ کی چیخ نکل گئی. بیٹیوں کو سینے لگا کے کہا بیٹا تمہاری محبت میں بہہ گیا تھا, میرے پاس ضمانت کہاں ہے. 1 لمحے کی مہلت بھی نہیں ہے. پھر ہمارے ضلع اٹک میں ایک بزرگ ہوئے حضرت خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ جلیل القدر صوفی حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان دوسری کے خلفاء میں. آپ کی جب مجلس سے واز ہوتی نا, لوگوں کو واز نصیحت فرماتے ہیں, تو آپ کے شہر میں ایک ہندو رہتا تھا, لکھو نام تھا اس کا. وہ بھی آتا آپ کی مجلس میں تھوڑی دیر بعد کھڑا ہوتا دیکھتا اور پھر چلا جاتا. ایک دن وہ آیا مجلس میں سامنے آ کے کھڑا ہوا, شیخ کی نگاہ اٹھ گئی, بس نظریں چار ہوئی, قدم وہی رک گئے, من کی دنیا میں ہلچل مچ گئی. نظر کیا ہوتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں. ہم نے چونکہ بزرگان دین کو پڑھا ہے کتابوں میں, صحبت نصیب نہیں ہوئی. کتابوں میں پڑھا ہے ان کے بارے میں لیکن صحبت نصیب نہیں ہوئی. لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس دور حاضر میں ایک اللہ کے ولی کی صحبت نصیب ہوئی اور طویل صحبت نصیب ہوئی. نظر آپ جانتے ہیں, آپ میں سے بیشتر لوگ آئے تو کیا تھے, آج کیا ہے. یہ نظر کا کمال ہے حضور خواجہ زندہ پیر کا. تو نظر بڑھ گئی, بدل کے رکھ دیا. وہ ہندو نگاہ پڑی, چل کے آیا, قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگا حضرت کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھ لیا. جب گھر گیا تو سوچنے لگا مجھے تو ایمان نصیب ہو گیا ہے, اب گھر والوں کو بھی تو واز کرنا ہے. ہم دور دراز جا کر تو تبلیغ کرتے ہیں, واز نصیحت کرتے ہیں, ہمیں گھر کی فکر نہیں ہوتی. آپ دیکھیں مغرب میں تبلیغ ہو رہی ہے, تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں, واز ہوتا ہے, نصیحت ہوتی ہے, علماء جاتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں تمہاری تقریروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تمہاری تبلیغوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے
کہ ہم نے اپنی فکر اپنی سوچ تمہارے بیڈ رومز تک پہنچا دی ہے، تو ہم جو باہر جا کر لوگوں کو واز کرتے ہیں ہمیں اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی، گھر تباہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ گھر جا کے سوچنے لگا کہ مجھے تو ایمان مل گیا ہے، اب گھر والوں کو بھی تو نصیحت کرنی ہے۔ تو اس نے اپنی سوچوں کو جمع کیا اور اس نے کہا لکھو کرے لکھ نصیحت، کوئی سنے لکھو دی مت، اس دنیا تے جیونا کوئی 5 دیہاڑے یا 7۔ یہ تبلیغ شروع کی کہ لکھو تمہیں نصیحت کر رہا ہے، کوئی اس کی نصیحت سنو، یہ دنیا 5-7 دن کی بات ہے۔ اس کی بیوی اس سے پہلے مسلمان ہو سکی تھی، شوہر کے ڈر سے بولتی نہیں تھی، خوش ہو گئی چلو میرا شوہر مسلمان ہو گیا، کہنے لگی لکھو تو کیتی لکھ دی، اسی سنی لکھو تیری مت، پر اس دنیا تے جیونا کوئی پل گھڑی یا جھٹ۔ لکھو تو نے بڑی نصیحت کی، ہم نے تیری نصیحت سنی، تو نے کہا دنیا 5-7 دن کی بات ہے۔ 5-7 دن تو بڑا عرصہ ہوتا ہے، 5-7 دن بڑا عرصہ ہوتا ہے، یہ دنیا پل گھڑی جھٹ کی بات ہے، ساعتوں کی بات ہے، ساعتوں کی۔ ان کی جوان سال بیٹی جو ان سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی، دیکھا والدین مسلمان ہو گئے، خوش ہو گئی، کہنے لگی پہلے بھولیا بابل تے پیچھے بھول گئی ماں، اس دنیا تے جیونا کوئی آندا جاندا سا۔ بابا تو نے کہا دنیا 5-7 دن کی بات ہے، اماں تو نے کہا دنیا پل گھڑی جھٹ کی بات ہے، نہیں نہ 5-7 دن کی بات ہے نہ پل گھڑی جھٹ کی بات ہے، اس دنیا تے جیونا کوئی آندا جاندا سا، بس سانسوں کی بات ہے، سانس آئی نہ آئی، ہمیں معلوم نہیں ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ باہر آئے گی یا نہیں، دوسری سانس لینے کی توفیق ملے گی یا نہیں، ہمارے پاس یہ مہلت نہیں ہے۔ تو یہ رات ہمیں یہ فکری پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں ہمارے پاس تو ایک سانس کی مہلت بھی نہیں ہے، معلوم نہیں آج ہماری قسمت میں کیا لکھا جا رہا ہے، کب دنیا سے چلے جانا لکھا ہے۔ تو آج کی رات توبہ کی رات ہے، بس 3 باتیں یاد رکھیں تو بات ختم کر رہا ہوں۔ توبہ کے 3 مرحلے علماء نے بیان کیے، فرمایا سب سے پہلے گناہ پہ نادم ہو جاؤ، شرمسار ہو جاؤ، دوسرا گناہ چھوڑ دو، تیسرا اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا عزم کر دو۔ یہ اگر ہو گیا تو اسے توبۃ نصوح کہتے ہیں۔ اور ایک پیغام میرے آقا کی ایک بڑی ایمان افروز حدیث، آقا کریم فرماتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص مر گیا، اس نے توبہ تک نہ کی، زندگی میں کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا تھا اور مرتے ہوئے توبہ بھی نہیں کی، اور اللہ نے اسے بخش دیا۔ جب آقا کریم نے یہ بات سنائی تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ زندگی میں نیکی بھی کوئی نہیں کی، مرتے ہوئے توبہ بھی نہیں کی، تو بخشش کیسے ہو گئی؟ لیکن کسی کو پوچھنے کی جرت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں جہاں اعتقاد ہوتا ہے وہاں پوچھنے کی جرت نہیں ہوتی، وہاں سوال نہیں ہوتے۔ لیکن آقا کے سمجھ گئے، بھانپ گئے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا تشویش پیدا ہوئی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے اس لیے بخشا کہ جب فرشتوں کو بھی حیرانگی ہوئی کہ مولا اس کے نامہ اعمال میں تو بخشے جانے کی کوئی شے بھی نہیں تھی، اس کو کیوں بخش دیا گیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا یہ بندہ دولت مند تھا، یہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب قرض کی مدت پوری ہو جاتی تو یہ اپنے بندے بھیجتا جاؤ قرض وصول کرو، لیکن اگر اس کے پاس قرض دینے کو پیسے نہ ہوئے تو اس کو مہلت دے دینا، پھر وقت گزرتا، مہلت پوری ہوتی، دوبارہ جا، پھر صاحب کہتا کہ اگر اب بھی اس کے پاس قرض ادا کرنے کو پیسے نہ ہوئے تو مہلت دے دینا۔ فرمایا یہ بار بار بندہ ہو کر میرے بندوں کو مہلت دیتا تھا، آج مشکل میں میرے پاس آیا ہے تو میں رب ہو کر اس کی مدد کیوں نہ کروں؟ میں نے اس کو بغیر توبہ کے وقت دیا ہے، یہ میری ربوبیت کا تقاضا ہے۔ تو حاضرین محترم، پیغام یہ ہوا کہ توبہ اپنے گناہوں سے کرنی ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلا کریں گے
تو وہ رب راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس آستانے سے تعلق ہمارا زندگی قائم دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔